السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اپنے خوف کو الفاظ میں ڈھالتے ہوئے میں نے مہدی سے پوچھا تھا۔ وہ سر جھکائے موبائل میں مصروف تھا۔ میری بات سنتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، شاید مجھ پر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے اپنے گھمبیر لہجے میں میرے سوال کرنے پر جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کیا تو میں ناسمجھی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بے جان نظروں سے کافی دیر اسے گھورتی رہی۔ تم میرے جیسے انسان کو سمجھ نہیں سکتی، اس لیے سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہارے لیے سٹینڈ لینا چاہتا ہوں۔ آج ہی اپنی امی سے بات کرتا ہوں۔ میں اس کا لہجہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے یا پھر خود کو باور کرانا چاہتا ہے کہ میں ہی اس کے جیسا کچھ ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ماں اور ایک لڑکی میں کسے چننا ہے۔ اس کی ماں اس رشتے پر راضی نہیں تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ منا لے گا۔ میں نے گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر ایک بے جان نظر ڈالی۔ ہاتھ خوف کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ میں کسی چیز کا خوف نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ آج تک میں کسی چیز سے نہیں ڈری تھی۔ مجھے ڈر اس شخص کو کھو جانے کا تھا۔ وہ جتنا بھی پریشان سہی ماں سے لڑ کر آیا تھا اور ابھی میری دل جوئی میں مصروف تھا۔ میں نے مسکرا کے اس شخص کو دیکھا۔ ابا اور بھائی کے بعد مجھے کوئی مرد معتبر اور اہم لگا تھا تو وہی تھا۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر اس سے بات کر سکتی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، یہاں تک کہ اگر وہ کہتا کہ اپنا کیریئر چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتی۔ اس کی صورت کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ رینگ جایا کرتی تھی۔ وہ میرے خوش رہنے کی واحد وجہ تھا، ورنہ بھابھی اور اماں کی لڑائیوں سے میں تنگ تھی۔ ایسا لگتا تھا زندگی اب ختم ہو گئی ہے اور میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی۔ شاید میں ان جھگڑوں کے زیر سایہ اپنے خواب چھوڑ دوں گی اور پاگل ہو جاؤں گی، مگر جب مہدی کا ساتھ ملا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ مجھے اپنا آپ معتبر لگتا تھا کہ خود کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں جو کبھی پارلر کی شکل نہیں دیکھی تھی، آج کل خود پر بہت توجہ دینے لگی تھی۔ میرے خوش رہنے اور خود پر اتنی توجہ دینے کو اماں نے نوٹ کر لیا تھا اور وہ مجھے کریدنے کی کوششوں میں تھی، مگر میں بھی اپنی نام کی طرح اکلوتی ڈیٹ تھی۔ کبھی بھی ماں کو نہیں بتایا کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اماں مجھے دیکھتی اور کچھ کھوجنے کی کوشش کرتی، مگر ان کے پاس بیٹھتے ہی میں ان کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایک روز میں کمرے میں بیٹھی تھی جب اماں چلی آئی۔ اس وقت کال پر مہدی تھا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں کہنے لگی، کون ہے؟ میں شرمندگی سے سر جھکایا۔ میں غلط نہیں تھی اور نہ ہی میں اس چیز کو ماننے والی تھی، مگر وقت آ گیا تھا کہ ہم دونوں اپنے گھروں میں بات کریں۔ مجھے پتا تھا میرے خاندان والے میری شدید مخالفت کریں گے، مگر وہ منگیتر جس سے میری منگنی میرے بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی، جو محض میٹرک پاس اور ایک آوارہ لڑکا تھا، شاید سب اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ محمد مہدی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ارسلان میرا چچا زاد، جو اپنے باپ کی کریانے کی دکان پر بیٹھتا یا پھر سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، اس کے شوق بھی عجیب تھے۔ گلے میں چین پہنے رکھتا اور انگوٹھیوں سے اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔
وہ لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگھار کیا کرتا تھا، مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ جب سے اس نے پان کھانا شروع کی تھی، میں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر خاندان میں اس کے نام سے منسوب تھی۔ میں نے کئی بار اماں کو کہا تھا کہ میں چچا زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر ان لوگوں نے میرا بچپنا خیال کر کے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ عورت کے لیے کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو لے کر بہت پوزیسو ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ایسا ہو کہ دو سہیلیوں میں بیٹھ کر وہ اس کے بارے میں بات کر سکے۔ جب بھی میری کزنیں مجھے ارسلان کے نام سے چھیڑتیں تو میرا چہرہ بجھ جاتا، کیونکہ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اکثر پھولدار شرٹس پہن کر آگے کے بٹن کھلے رکھتا اور کسی بدماش کا خاکہ پیش کرتا تھا۔ مجھے وہ اس لیے بھی سخت ناپسند تھا۔ وہ لڑکیوں کی طرح ڈانس کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کا ڈانس دیکھ کر لوگ اندازہ نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے کئی بار اسے روکا، مگر جب اس نے میرا کہا نہیں مانا تو میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا اور میں اس کے ذکر سے بھی بھاگنے لگی۔ وہ میرا کوئی کہا ماننے کو تیار نہیں تھا اور میں اس کے مطابق نہیں بننا چاہتی تھی۔ آج کل وہ میک اپ کا کوئی کورس کر رہا تھا اور اپنا سیلون کھولنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے مرد سے سخت ناپسند تھی۔ سونے پہ سہاگا چند دن بعد وہ ہمارے گھر چلا آیا، شاید اپنا حلیہ دکھانے آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی داڑھی اور مونچھیں کٹوا لی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل تھا، جس کی دھاریں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ شاید وہ پلکوں پر بھی کچھ لگا کر آیا تھا۔ کلین شیو ہو کر وہ یوں سمجھ رہا تھا جیسے کسی فلم کا ہیرو لگ رہا ہو، مگر میں اس سے اپنی نظریں چرا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کا یہ حلیہ بالکل پسند نہیں تھا۔ پان چباتے ہوئے اس کے دانت لال ہو رہے تھے۔ مجھے اس سے گھن محسوس ہوئی۔ میں غصے سے کمرے میں آئی اور زور سے چلاتے ہوئے اماں کو کہہ دیا کہ آئندہ یہ ہمارے گھر آیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر خالہ کے گھر چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ویسے بھی خالہ نے بچپن میں مجھے گود لیا تھا۔ میں نے یہ بات چلاتے ہوئے کہی تو ارسلان کمرے میں چلا آیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں آج کل تمہارا جھکاؤ کسی اور طرف ہے۔ میں اپنا پروفیشن تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں۔ شادی تو تمہیں ویسے بھی مجھ سے ہی کرنی ہوگی، اس لیے محمد مہدی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ شاید وہ مرد تھا اور میری نظریں پہچان چکا تھا۔ میں نے نظریں چرا لیں اور ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں کسی محمد مہدی کو نہیں جانتی اور بہتر ہوگا کہ تم مجھ پر یہ الزام نہ دھرو۔ وہ تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے اپنی بہن کی شادی پر تمہارا رویہ نوٹ نہیں کیا؟ تمہاری بار بار محمد مہدی کی طرف اٹھتی ہوئی نگاہوں نے مجھے پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ تم کس کے کہنے میں آ کر مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ قریب تو تم پہلے بھی میرے نہیں تھی، مگر اب کی بات اور ہے۔ جو کرنا ہے کر لو، شادی تمہاری مجھ سے ہوگی، ورنہ تم لوگوں کو ہم سے تعلق توڑنا پڑے گا، اور یہ یقیناً تمہارا بھائی ایسا نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کی بیوی میری بہن ہے۔ وہ ہر حال میں مجھ سے تعلق بحال رکھنے پر مجبور ہے۔ وہ چیختا چلاتا ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اماں نے مجھے دونوں بازوؤں سے دبوچا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ ارسلان کیا کہہ کے گیا ہے؟ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہاں جا کر تم ایسے گل کھلاؤ گی
تو میں ہرگز تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہ دیتی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اماں مجھے تکیے سے مار رہی تھی۔ یکدم انہیں غصہ آیا۔ انہوں نے اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور میرے ماتھے پر دے مارا۔ میں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ جس بہو کے ساتھ وہ سارا دن لڑتی ہیں، آج وہ اس کے بھائی کے دفاع کے لیے میرے سے لڑ رہی تھی، اپنی اکلوتی بیٹی سے۔ میں غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے خالہ کے گھر سے واپس ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے اس طرح مارو گی، تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تم اس شخص کی بات پر بھروسہ کر رہی ہو، جاؤ اسی سے بات کرو، اب مجھ سے کچھ کہنا مت۔ ایک تو میں تم لوگوں کا کہا مان رہی ہوں، آگے سے مجھ پر تشدد کرو گے تو میں باغی نہ ہوں تو اور کیا کروں۔ میں نے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے رونا شروع کیا تو اماں بھی روتے ہوئے مجھ سے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، اگر تمہاری شادی ارسلان سے نہ ہوئی تو دیکھنا رخشندہ کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے۔ تمہارا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے یہ بات سنی تو تمہیں جان سے بھی مار دے گا۔ میں جانتی ہوں ہماری ہر روز اسی بات کو لے کر بحث ہوتی ہے۔ محمد مہدی کو بھول جاؤ، ارسلان کے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ میری ماں کیا چاہتی تھی کہ میں کیسے گھر میں زندگی گزاروں جہاں اس کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی اور ارسلان لڑکی بن کر رہنا پسند کرتا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خاندان بھر میں مجھ جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا بڑا غرور تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں اس آدھے ادھورے شخص سے شادی کر لوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ایسا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اماں کے مد مقابل کھڑی ہو گئی اور ان پر غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایک بات یاد رکھنا، اب تک میں تم لوگوں کا ٹارچر سہتی آئی ہوں، مگر اب مجھ سے امید نہ رکھنا۔ میں نے محمد مہدی کا کبھی ذکر نہیں کیا، مگر تم لوگوں نے مجھے اس کے نام سے مشہور کیا، اب دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے نکل گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ محمد مہدی کو میں پسند کرنے لگی تھی، مگر ابھی تک ہمارے درمیان کوئی بات ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تو میں سلگ اٹھی۔ میں تو چاہتی یہی تھی، اب جب مجھ پر الزام لگ چکا تھا تو میں یہی چاہنے لگی تھی کہ یہ سچ بھی ہو جائے۔ میں کسی طرح سے ارسلان سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور یہ بہت جلد ہونے والا تھا، کیونکہ میں ایسا شخص نہیں چاہتی تھی جس کو دیکھ کر میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں۔ میری سہیلیاں بہت اونچے گھرانوں کی تھیں اور ان کے شوہر ایسے نفیس اور خوبصورت تھے کہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے لڑکی کی بیوی بنوں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہو۔ امیر ہونے کو چھوڑو، مگر وہ خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ ہماری جوڑی چاند اور سورج کی لگے۔ یہ اماں سے بحث کے کچھ دن بعد کا واقعہ ہے، جب میں ناراض ہو کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ ارسلان نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، ورنہ وہ روز ہی یاد دھمکتا تھا اور مجھے اس کا نہ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ میک اپ کے بارے میں مجھے مشورہ دیا کرتا تھا کہ یہ لپسٹک نہ لگاؤ، ایسے ہیئر سٹائل نہ بناؤ، تو وہ مجھے کسی عورت کی طرح لگتا اور اسی وجہ سے مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے مکمل مرد پسند تھے جن میں رعب اور دبدبا ہو۔ ارسلان جیسا لڑکا جس کو نہ تو غصہ کرنا آتا تھا اور نہ ہی اس کا رعب تھا،
وہ کزنوں کے ساتھ بیٹھتا تو لڑکی بن کر باتیں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ لڑکیوں کی آواز بھی نکال لیا کرتا تھا۔ کئی بار میں کوفت کا شکار ہوئی، اسے کہا بھی تھا کہ اپنی چچا زاد بہنوں یا خالہ زاد کے ساتھ ایسے مت بیٹھا کرو، مجھے عجیب لگتا ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ جہاں غلطی میری تھی وہیں قصور ارسلان کا بھی تھا، مگر وہ مرد تھا، وہ کہاں یہ بات برداشت کر سکتا تھا؟ اس کے پروفیشن میں اس کی تو جان بستی تھی۔ بڑی مشکلوں سے چاچا نے اسے ایک میک اپ آرٹسٹ بننے کی اجازت دی تھی۔ اب وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں اسے اپنا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اماں جان سے لڑ کر خالہ کے گھر آئی تو محمد مہدی بھی آیا ہوا تھا، میری خالہ کی ننند کا بیٹا، جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس جیسا وجاہت سے بھرپور شاید کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک مکمل انسان تھا، کسی بھی لڑکی کا پہلا انتخاب، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہانت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بہت جلد وہ کویت جانے والا تھا، اس کی نوکری لگ چکی تھی۔ اس کو میں دیکھتی تھی تو مجھے اپنا روشن مستقبل دکھائی دیتا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی، ایسی زندگی جو کبھی کسی کا حسین خواب ہو۔ میں اسے جینا چاہتی تھی۔ مجھ پر جو الزام لگا تھا اس نے مجھے طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب محمد مہدی نے میری انگلی پکڑی تو میں نے اس کا پورا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذرا سی توجہ پانے کے بعد میں اپنا آپ اس کے تابع کر چکی تھی، اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا افسوس تھا۔ وہ ایک وفا شعار شخص تھا، یہ اس سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اور مجھے اپنی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اکثر میرے لیے تحفے خرید کر لاتا اور اپنے پاس رکھ لیتا اور کہا کرتا تھا، ابھی تو نہیں دے سکتا، مگر جب شادی ہو جائے گی تو یہ سارے تحفے تمہارے ہوں گے۔ مجھے خوشی محسوس ہوتی، اپنا آپ بہت اہم لگتا۔ ابھی تک ہماری صرف موبائل پر بات چیت ہوئی تھی۔ کبھی کبھی میں خالہ کے گھر چلی جاتی، خاص طور پر جب اس کی ماں یا بہن میں سے کسی نے آنا ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میں ان کی نظروں میں آ جاؤں، مگر کیونکہ خاندان بھر میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ بچپن سے ہی ارسلان اور میری بات طے ہے، تو کبھی بھی مہدی، اس کی بہن اور اس کی ماں نے مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا جس کا مجھے افسوس ہے۔ مہدی کی ماں کوئی ایسی لڑکی چاہتی تھی جو اپنے ساتھ بہت سارا جہیز لائے۔ ان کے بہت سارے ڈیمانڈ تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے پر خرچ کر لی ہے، اب چاہتی ہوں کہ سکون سے زندگی گزرے۔ وہ بھی میری طرح کم وقت میں امیر ہونے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ کہیں نہ کہیں ہم دونوں ایک جیسے تھے۔ ان کو دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا کہ اگر انہوں نے مجھے بطور بہو پسند نہ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ مہدی کی 4 بہنیں تھیں اور سب شادی شدہ تھیں۔ اب میں اور اس کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میری خالہ کی بیٹی زرمینہ، وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی، جبکہ میں مہدی پر زور دے رہی تھی کہ وہ اس متعلق بات کرے۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ اگر خالہ کو پتہ چلا کہ مہدی مجھے پسند کرتا ہے تو یقیناً میرا ان سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ کہیں نہ کہیں ان کو اپنی بیٹی کے نہ ہونے کا رشتے کا بھی غم ستائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھانجی پر بیٹی کو فوقیت دے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کا بھلا سوچتی ہے، شاید وہ بھی سوچے۔ انہوں نے بھی بیٹی کے لیے اپنی آنکھوں میں مہدی کو بسا رکھا ہوا، تو کیا ہوگا؟ اس کی ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔
بار بار مہدی کو مجبور کر رہی تھی کہ گھر بات کرو، وہ تو تیار تھا، پہلے میں نے ہی اسے منع کیا تھا۔ میں ارسلان کو زندگی سے نکالنا چاہتی تھی کہ اس کا الزام بھی مجھ پر نہ آئے اور میں ہر طرف سے بری الزما ٹھہروں۔ آج کل میں ان کوششوں میں تھی کہ مجھے ارسلان میں کوئی خامی نظر آئے اور میں اسے انکار کر سکوں، مگر اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا اور میں بھی تو اس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ مجبوراً میں اماں کو ہر وقت یہی جتایا کرتی تھی کہ تم لوگوں نے مجھے کچھ بھی میرے مطابق نہیں کرنے دیا، نہ مجھے آگے پڑھنے دیا، اور اب ارسلان کو میرے سر پر تھونپ رہے ہو، جو لڑکا کم لڑکی زیادہ لگتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتوں سے تنگ آ کر ایک روز اماں پوچھ بیٹھی کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے محمد مہدی کا نام لیا تو اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر جڑ دیا۔ میں حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، وہ ارسلان کے لیے مجھے مار رہی تھی، جبکہ ارسلان بھی انہیں بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہو کی وجہ سے تنگ تھی کہ جس کی بیٹی ایسی ہے اس کی ماں کیسی ہوگی، کیا وہ ان کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی یا نہیں۔ وہ اکثر اسی ٹینشن میں مبتلا رہا کرتی تھی، مجھ سے بھی کبھی کبھی ڈسکس کر لیا کرتی تھی، مگر اب انہوں نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ ماں تھی، میری رگ رگ سے واقف تھی۔ اب انہیں بھی یہ شک سا ہونے لگا تھا کہ میں کسی کو پسند تو نہیں کرتی، اسی لیے تو ارسلان کی برائیاں کرتی ہوں، ورنہ ایسے معاملات میں لڑکیاں چپ رہتی ہیں۔ جبکہ میں ان سب باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے ہر حال میں محمد مہدی چاہیے تھا، چاہے اس کے بدلے ماں باپ اور بہن بھائی ہی کیوں نہ چھوڑنے پڑیں، میں سب کچھ کھونے کو تیار تھی۔ اماں نے کہا کہ آج یہ بات میرے سامنے تو بول دی ہے، پھر کسی اور کے سامنے نہ بولنا، اگلے مہینے تمہاری ارسلان کے ساتھ شادی ہے، بہتر ہے کہ اسی کی تیاری کرو۔ میں غصہ ہو گئی، اماں کو کہنے لگی اماں یہ بات سوچ لینا کہ میں شادی تو مہدی کے ساتھ ہی کروں گی، چاہے مجھے اس گھر سے بھاگنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اماں نے اپنی چپل اٹھائی اور مجھے مارنے لگی۔ بھابھی نے ہمارے کمرے سے شور آتا دیکھا تو کان لگا کر سننے لگی۔ جب انہیں بات سمجھ آئی تو انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ تماشا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ گھروں سے جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس نے فوراً بھیا کو فون کیا، بھیا آئے اور مجھ سے تصدیق چاہی تو میں نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ بھیا بیچارے مجبور ہو گئے، مجھ سے بہت شفقت کرتا تھے۔ ابا جان کے مرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک بیٹی کی طرح پالا تھا۔ غیرت کا معاملہ ایک طرف، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اس بات سے تنگ تھے کہ بھابھی نے ان کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ارسلان سے میری شادی کے حق میں نہیں تھے۔ بھیا نے مجھے مارا پیٹا نہیں، بلکہ بہت نرمی سے پوچھا کیا میں واقعی میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں ڈٹی رہی، بھابھی اور اماں گالیاں دیتی رہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک بات پر متفق ہوئی تھی، جس کی مجھے شدید حیرت تھی۔ بھائی نے مجھے مارا نہیں، بلکہ بہت تحمل سے میری بات سنی اور لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ مہدی کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے یہ معاملہ ایک طرف ہے، یا دونوں طرف میں شرم سے جھکائے سر کھڑی تھی۔ اماں کہنے لگی کتنی بے شرم ہے، بھائی کے سامنے اس معاملے پر بغیر شرم و حیا کے بول رہی ہے، اور تو کتنا بے شرم بھائی ہے جو اپنی بہن سے ایسی باتیں پوچھ رہا ہے۔ تم دونوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔
اماں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ اماں کی طرف اچھالی اور بھائی کو کہنے لگی کہ جیسے آپ نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، مجھے بھی یہ حق حاصل ہے۔ بے شک آپ میری شادی محمد مہدی سے نہ کریں، مگر میں ارسلان کے ساتھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ کہہ کر میں جانے ہی لگی تھی جب بھائی کہنے لگا، محمد مہدی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری ذمہ داری تم پر آ جائے گی، میکے کی تمہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، اور ایسی لڑکیوں کے گھر زیادہ دن تک نہیں چل سکتے، اگر چل بھی جائیں تو ساری زندگی سسرال والوں کے طعنے اور ظلم برداشت کرتی ہیں۔ کیا تمہیں یہ سب برداشت کرنے کی استطاعت ہے؟ میں نے تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بھائی کو دیکھا اور کہا کہ اماں اور بھابھی کے جھگڑوں سے میں تنگ ہوں، ان کے بدلے میں کچھ بھی میں کرنے کو تیار ہوں۔ روز روز کی بحث نے میرا دماغی توازن بگاڑ دیا ہے، اب میں اس گھر میں ایک پل کو بھی نہیں رکنا چاہتی۔ ان دو عورتوں نے مجھے اس گھر سے متنفر کر دیا ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں اس گھر سے، جہاں میں نے اپنی زندگی کے 24 سال گزارے۔ میں حلق کے بال چلائی تھی، بھابھی اور اماں حیران ہو کر مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا بھائی بھی میرے پیچھے چلا آیا، وہ کہنے لگا، محمد مہدی کو کہو اپنے گھر والوں کو بھیجے، میں تمہیں عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بے شک ہمیں اپنا چہرہ تک نہ دکھانا۔ اس نے نرمی سے مجھے بڑی بات کہہ دی تھی، محمد مہدی کے لیے تو میں کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار تھی۔ میں نے اس کا کہا مان لیا۔ اس کے سامنے مہدی کو فون کیا، اس نے کہا بس ہم آدھے گھنٹے میں نکل رہے ہیں۔ میرے بھائی نے غصے سے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہمارے گھر کی دونوں عورتیں میرے سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ وہ مجھے گالیاں دے رہی تھیں، میں نے توجہ نہیں دی اور چپ چاپ کپڑے اٹھا کر نہانے چلی گئی۔ خاندان کے لوگوں نے مجھے خوب باتیں کی، یہاں تک کہ میری شادی پہ زیادہ لوگ بھی نہیں آئے، گنے چنے لوگ ہی آئے تھے۔ اتنی سادگی سے شادی ہوئی جیسے کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو، اور میری اماں اپنی طرف سے میری ڈولی نہیں بلکہ میرا جنازہ ہی تو رخصت کر رہی تھی۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، میں بہت خوش تھی۔ مہدی کو پا کر لگتا تھا جیسے میں نے جنت خرید لی ہو، وہ جنت جس کے بدلے ہر مال اور احساس جرم جاتا رہا تھا۔ میں چند مہینوں میں اپنے گھر والوں کو بھول گئی تھی، انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں رکھا اور میں نے بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی کبھی بھیا حال احوال جان لیا کرتے تھے، مگر ماں اور بیوی کی وجہ سے وہ بھی مجبور تھے، اس لیے زیادہ بات کرنا یا گھر آنے کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے بھی انہیں زیادہ پریشان نہیں کیا، میں جو چاہتی تھی انہوں نے چپ چاپ مجھے دے دیا تھا، اب مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ شروع کے کچھ مہینے تو بہت اچھے گزرے، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ساس اور ننندوں کا رویہ لیے دیے انداز میں رہنے والا تھا، نہ تو انہوں نے میرے وجود سے انکار کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے اقرار کیا تھا۔ یوں نہ تو میں ان کی پسندیدہ تھی اور نہ ہی ایسا تھا کہ ان کے پسند کے مطابق نہیں تھی، بس وہ خاموش ہو گئی تھی۔ خواہ کے ساتھ میرا تعلق نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سارے خاندان سے کٹ کر میں نے محمد مہدی کو حاصل کیا تھا، اب وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔
مہدی واپس کویت چلا گیا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے بلا لے گا۔ ان دنوں میں حاملہ تھی۔ ساس نے تھوڑی بہت توجہ دینا شروع کر دی، مگر نندیں ابھی بھی منہ پھلائے رکھتی تھیں، خاص طور پر کہ خالہ کے گھر میرا آنا جانا بند تھا۔ میں نے اپنا آدھا سا زیادہ بچپن وہیں گزارا تھا، کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو خالہ نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، مگر ابا نے انہیں مجھے گود نہیں لینے دیا کیونکہ میں خود اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ کئی بار بیٹی کے لیے منتیں مان چکی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ وہ بیٹی کی خواہش رکھتی تھی، مگر ایک بار پھر بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے امید چھوڑ دی اور مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ میں اکثر ان کے گھر رہا کرتی تھی، مگر جب میں بڑی ہوئی میرے ایک فیصلے نے انہیں مجھ سے دور کر دیا۔ مجھے کسی کے بھی دور جانے کا دکھ نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں مست تھی، جلد ہی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ مجھے لگا تھا میری زندگی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ نندوں کا میرے ساتھ رویہ ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ البتہ ساس کبھی مسکرا کر بات کر لے یا کر لیا کرتی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، میرے کاموں میں زیادہ عمل دخل نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے خاموش تھی۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھی کہ ہم دونوں کی لڑائی ہو اور ہم خود ہی الگ ہو جائیں۔ بالآخر انتظار ختم ہوا اور میری ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے۔ میں نے گھر فون کیا اور بھائی کو بتانا چاہا کہ اماں سے ملنا چاہتی ہوں، کیا پتہ زندگی مہلت نہ دے۔ مگر بھائی نے کہا کہ اماں بیمار ہیں اور تم سے ملنے نہیں آ سکتی اور نہ ہی تم ان سے ملنے آنا، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں نے کئی بار ان سے کہا ہے کہ اماں کو بلا لیتا ہوں، مگر ہر بار انہوں نے تمہارے وجود کی نفی کی ہے۔ وہ تم سے بالکل بھی نہیں ملنا چاہتی۔ تم چاہو تو ایک نظر ہسپتال انہیں دیکھنے آ جانا۔ میں نے بھائی کی بات مان لی۔ ہم لوگ ویسے بھی ہسپتال جا رہے تھے۔ میری نندیں میرے ساتھ تھیں، البتہ میری ساس میرے ساتھ ضرور تھی۔ ہم لوگ ہسپتال گئے۔ میں نے دور سے اماں کو دیکھا اور روتی رہی۔ ساس نے تسلی دینے کے لیے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری ساس تو میرے ساتھ کھڑی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب وقتی ہے، اگر پتہ ہوتا تو شاید یہ قدم نہ اٹھاتی۔ ڈیلیوری سے 5-10 منٹ پہلے بھائی روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اماں فوت ہو گئی ہیں، آ کر ان کا آخری دیدار کر لو۔ اگر میری حالت ایسی نہیں تھی کہ چل کر جایا جا پاتی۔ اسی وقت بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا اور میرا کیس کریٹیکل ہوتا گیا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے رابطے میں تھا۔ درد سہنے کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو نرس نے بتایا کہ تم نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا شمار نہ تو لڑکوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکیوں میں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے نرس سے التجا کی کہ میری ساس کو بلا دو۔ وہ کہنے لگی وہ تو یہ خبر سنتے ہی ہسپتال سے چلی گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، اتنے بڑے ہسپتال میں اکیلی تھی۔ رو رو کر حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بچہ جو میرے گھر توڑنے کا باعث بنا تھا وہ چند گھنٹے زندہ رہا، اس کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں پہلی ماں تھی جو اپنے بچے کی موت پر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے شوہر کو بھنک نہ لگنے دی اور کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی ہے۔ شوہر نے میرا اعتبار کر لیا۔ جب گھر پہنچی تو ساری نندیں میرے خلاف معرکہ شروع کر چکی تھیں۔ انہوں نے میرے شوہر کو اطلاع کر کے بتایا اور کہنے لگا سوچو،
اگر دوسرا بچہ بھی ایسا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے سے ہی فیصلہ کر لو۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ساس کو کہا کہ تم میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ یوں ہم سب میں شدید بحث ہوئی، بات مار پیٹ تک جا پہنچی۔ میری ساس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی انہیں ایک تھپڑ مار دیا۔ بھیا صحیح کہتے تھے، جن عورتوں کا میکا نہیں ہوتا ان کے سسرال والوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، انہیں اجازت ہے۔ میں روتی رہی، بھیا کو کال کی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ پھر شوہر کو فون کیا اور صفائی دینے کی کوشش کی مگر وہ کہنے لگا کہ شاید ہمارا سفر یہیں تک تھا۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا مگر اب میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تم نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے جس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اس لیے اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چاہو تو میرے نام پر بیٹھی رہو، اگر کہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری روح فنا ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ساس اور نندوں سے میرے جھگڑے رہنے لگے تھے کیونکہ وہ میری خالہ کی بیٹی زرمینہ سے اپنے بیٹے کا نکاح کروانا چاہتی تھی اور مجھے اس گھر سے نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور جلد ہی پاکستان آئے گا۔ یہ بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایسا کہہ سکتا ہے۔ مجھے لگا ساس اور نندوں کی کوئی چال ہے، مگر جب شوہر کو فون کیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں شوہر کی منتیں کرتی رہی مگر اس نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ چاہو تو اسے گھر میں رکھو، تمہاری مرضی ہے، بے شک اسے گھر سے نکال دو، میں پوچھنے نہیں آؤں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس کے پیر پڑنے کو بھی تیار تھی کہ وہ بس مجھے اس گھر میں رہنے دے اور میرے سارے خاندان کے سامنے میرا بھرم رکھ لے، مگر وہ نہیں مانا اور دوسری شادی کا پروانہ دے دیا جو میرے لیے گلے کا پھندا تھا۔ ساس نے موقع دیکھ کر ایک دن مجھ پر چوری کا الزام لگایا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی صفائی میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ان لوگوں نے موقع نہیں دیا۔ مجھ سے میرا سامان بھی کھینچ لیا، حالانکہ میرے بھائی نے مجھے جہیز میں ہر ایک چیز دی تھی تاکہ کبھی مجھے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ میری ماں نے اپنے حصے کا سارا زیور مجھے دیا تھا۔ وہ آج کل کے دور کے 8 تولے تھے۔ لاکھوں روپے کی مالیت کا وہ سونا بھی ان لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کو فون کیا، وہ میری ایک پکار پر دوڑا چلا آیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی بیوی کو یہ پتہ چلا تو وہ شاید گھر چھوڑ کر چلی جائے، مگر اسے بیوی سے زیادہ بہن کی پرواہ تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ چکی تھی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ گھر لے آیا تو اس کی بیوی ناراض ہو کر مائکے واپس چلی گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اپنا گھر یوں برباد مت کرو، مگر وہ اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی طرح بیوی کو منا کر واپس لے آیا۔ بھابھی مجھے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ جب میں کچن میں ہوتی تو وہ کچن سے چلی جاتی۔ ہم دونوں انجان لوگوں کی طرح ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر وہی ہونے لگا۔ بھابھی فریج کو تالا لگا کر رکھتی اور اکثر کچن پر بھی تالا رہنے لگا۔ میں مکمل طور پر بھابھی کے رحم و کرم پر تھی۔ بھیا سارا دن مصروف رہتے، رات کو دیر سے گھر واپس آتے، تب ہم لوگ سو چکے ہوتے۔
بھیا کا کاروبار بڑھ چکا تھا، اب وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگے تھے۔ بھابھی مجھے ڈرایا دھمکایا کرتی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ اگر میں نے بھائی کو ان کے رویے کی بھنک بھی پڑنے دی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، اور اگر مجھے کال نہ پائے تو وہ خود کو گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ بھائی کے معصوم بچوں کی طرف نظر جاتی تو دل کٹ کر رہ جاتا، ان کی وجہ سے میں خاموش تھی۔ بھیا پوچھتے تو میں بھابھی کو بھی ساتھ دیتی اور کہتی کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ بھابھی اور میں جھگڑنے کی بجائے خاموش رہنے لگے۔ اماں چلی گئی تھی جن کے دم پر میں دھونس جمایا کرتی تھی، وہ میرے لیے بھابھی سے بھی لڑا کرتی تھی، مگر اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، میں پھر بھی راضی تھی۔ بھائی کو کوئی پیسے دیتا یا میرے لیے کچھ خرید کر لاتا تو بھابھی فوراً مجھ سے جھپٹ لیتی اور میں ان کو دیکھتی رہ جاتی۔ ان کی نفرت بجا تھی، ان کو دیکھ کر مجھے اپنی ہار کا احساس ہوتا تھا، جیسے میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ شاید گھر والوں نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا تھا۔ میں ارسلان کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی پوچھنا چاہتی تھی۔ اب اس کا میرا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مہدی نے بھی ہر طرف سے رابطے ختم کر لیے، وہ مجھے بلاک کر چکا تھا اور چاہتا تھا کہ طلاق کا کاغذات ساتھ بھجوا دے، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ اپنا نام میرے نام کے ساتھ جڑے رہنے دو، بس میں تم سے اتنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرا کہا مان لیا اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش رہنے لگا جو میری خالہ زاد تھی۔ دھیرے دھیرے بھابھی نے گھیرا تنگ کیا اور کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب وہ مکمل طور پر مجھے بھوکا رکھنے لگی تھی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب دن رات روتے ہوئے گزرتے تھے۔ بھائی مجھے کہیں پر نوکری بھی نہیں کرنے دیتا تھا اور بھابھی مجھے کھانا نہیں دیتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر سے نکل پڑی تاکہ کسی سے مدد مانگ سکوں، بھائی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کسی طرح نوکری حاصل کروں اور پھر بھائی کو بتاؤں، مگر سارا دن بھٹکتی رہی، کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک روز تھک ہار کر میں سڑک پر بیٹھی تھی جب لوگ مجھے پیسے دینے لگے۔ شاید وہ مجھے بھیکاری سمجھ رہے تھے۔ میں انہیں منع کرتی رہی، مگر لوگوں نے میرے سامنے پیسوں کا انبار لگا دیا۔ وہ کوئی 6-5 ہزار تھے جو 10-10 والے نوٹوں کی صورت تھی۔ میں حیران ہو کر ان پیسوں کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ پیسے جلدی سے اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ میں نے مانگے تو نہیں تھے، لوگوں نے خود ہی دیے تھے۔ یہ سوچ میرے ذہن میں آئی تو میں خاموش ہو گئی اور چپ چاپ گھر چلی آئی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنے لیے کچھ بھی خرید سکوں۔ میں نے ایسا سامان لیا جو فریج کے بغیر خراب نہ ہو اور میرے پاس پڑا رہے۔ میں نے وہ سارا سامان اپنے کمرے کی الماری میں چھپا دیا۔ بھابھی کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ یوں ایک اور ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن بھابھی غصے میں تنفن کرتے ہوئے میرے کمرے میں آئی اور تلاشی لینے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگی کہ میرے سونے کے کڑے نہیں مل رہے، کہیں تم نے تو نہیں چرائے؟ میں نے کہا بھابھی خدا کا خوف کرو، میں ایسا کیوں کرنے لگی؟ وہ کہنے لگی نہیں، جب تک میں تمہارے کمرے کی تلاشی نہ لے لوں گی مطمئن نہیں ہو سکوں گی۔ اگر تم غلط نہیں ہو تو پھر مجھے اپنے کمرے کی تلاشی کیوں نہیں لینے دیتی؟ اس بات پر میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ جب کچھ نہ مل سکا تو کمرے سے چلی گئی، کیونکہ جو سامان میں لائی تھی وہ تو میں کھا چکی تھی اور میں نے کوئی ثبوت بھی ان کے لیے نہیں چھوڑے تھے۔
جس کی وجہ سے وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ اب میرے پاس پھر سے کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ سوچا بھائی کو بتا دوں۔ ابھی میں اپنے اندر ہمت جمع کر ہی رہی تھی جب بھابھی نے کہہ دیا کہ اگر بھائی کو اس بارے میں بھنک بھی پڑی تو بھابھی یہ گھر چھوڑ دے گی۔ ایک بار پھر میں خاموش ہو گئی۔ ایک روز جب بھیا گھر پر نہیں تھے اور بھابھی بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں 3 دن کی بھوکی تھی۔ کچن میں چلی آئی اور کھانا کھانے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی فقیر تھا جو کھانا مانگ رہا تھا۔ میں بھوکھی رہی تھی، اس لیے مجھے بھوکے رہنے کا احساس تھا۔ میں نے فوراً سے پہلے ایک روٹی اٹھائی، اس پر سالن رکھا اور فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر مجھے دعائیں دینے لگا۔ تبھی بھابھی دور سے گھر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے اس فقیر کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور کچن کا سارا سامان درست کیا، جیسے سب کچھ پڑا ہوا تھا ویسے ہی رکھ دیا۔ بھابھی کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے کھانا اٹھایا ہے اور فقیر کو بھی دیا ہے۔ وہ غلط مطلب لینے لگی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھیا 6 روز کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں بے بسی سے ارد گرد دیکھتی رہ گئی۔ خاندان کے لوگوں نے تو بہت پہلے ہی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا واحد سہارا میرے بھائی کا گھر تھا۔ آج بھابھی نے مجھ سے وہ آخری سہارا بھی چھین لیا۔ میں رونے لگی اور سارا دن گیٹ پر بیٹھی رہی۔ لوگ باتیں بناتے رہے مگر بھابھی کو فرق نہ پڑا۔ شام ہوتے ہی بھوک سے تنگ ہو کر میں اس سڑک پر جا کھڑی ہوئی جہاں اس روز مجھے بہت سارے پیسے ملے تھے۔ کافی دیر وہاں کھڑی رہی۔ لوگ پیسے دینے کو تیار نہیں تھے۔ الٹا کچھ لوگوں نے غلط قسم کے جملے کسنا شروع کر دیے تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور تھوڑی دور چلنے لگی۔ وہاں مجھے ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی تو میں بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی اور دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے آ کر پیسے دینا شروع کر دیے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ شرمندگی سے میں اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کی بار بھائی گھر آئے گا تو اس پر ساری حقیقت کھول دوں گی۔ جو بھی بھابھی فیصلہ کرے گی دیکھا جائے گا۔ میں مزید کچھ نہیں سہ سکتی، لیکن اس وقت وہاں بیٹھ کر بھیک مانگنا میری مجبوری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوڑا مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا اور 5,000 کا نوٹ دے دیا۔ میں تو حیران رہ گئی کیونکہ اب تک مجھے کسی اور نے اتنے پیسے نہیں دیے تھے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا نوٹ تھما دیا کرتے تھے۔ پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی بہت بدل چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ ایک مکمل مرد دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے پرانے فیشن چھوڑ دیے تھے۔ وہ جو کان میں بالی پہن کے رکھتا تھا اس نے وہ بھی اتار دی تھی۔ اب وہ خاصا سوبر لگ رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان نہیں پائی، مگر جب اس پر لائٹ پڑی تو میں سمجھ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تم کومل ہو نا؟ میں نے روتے ہوئے منہ چھپانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، ہمارے ساتھ چلو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت غم زدہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی بہت اچھی تھی۔ اب تو وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا تھا۔ اس کا گھر بدل گیا تھا۔ اب وہ ایک بنگلے میں رہ رہا تھا۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنے نصیبوں پر افسوس کر کے رہ گئی۔
وہ جس کو میں آدھا ادھورا آدمی کہتی تھی، آج وہ کتنا کامیاب تھا اور میں مکمل عورت ہو کر بھی برباد ہو گئی تھی۔ اس نے میرے بھائی سے رابطہ کیا، یوں میرا بھائی مجھے اپنے گھر تو نہیں رکھ سکتا تھا، اس نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا اور میں ارسلان کے سیلون میں کام کرنے لگی۔ آج ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر نے پلٹ کر مجھے پوچھا نہیں، حالانکہ ارسلان نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح مہدی سے رابطہ کر لے، مگر شاید میرے نصیب میں یہی لکھا جا چکا تھا۔ میں آج بھی ارسلان سے شرمندہ ہوں، جس کو اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہی میرے لیے جینے کا سبب بن گیا۔ وہ نہ ہوتا تو اس رات معاشرے کے گدھ مجھے نوچ کھاتے۔